اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو اسم اور فعل کے 7 اقسام میں ہے۔ اسم اور فعل کی 7 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ ان 7 اقسام کے آپ کو نام بھی بتائیں گے اور 7 اقسام کی وضاحت، تعریف، مثال کے ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی حروف 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے۔ ایک قسم کو حروف علت بولتے ہیں اور دوسرے قسم کے حروف کو حروف صحیح بولتے ہیں۔ حروف علت عربی میں 3 ہیں: واو، الف، یا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ البتہ کبھی بھی کسی لفظ میں ڈائریکٹ الف نہیں آتا، بلکہ الف جب بھی آئے گا یا واو سے تبدیل ہو کر آئے گا یا سے تبدیل ہو کر آئے گا۔ ٹھیک۔ پھر ایک لحاظ سے اسم اور فعل کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ 7 قسمیں۔ صحیح، اور اس کتاب میں انہوں نے سالم کو بھی صحیح کے ساتھ ملا دیا ہے، گویا کہ اس کتاب کے مطابق صحیح اور سالم ایک چیز ہے، حالانکہ ایک چیز نہیں ہے۔ صحیح اس اسم کو اور اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی جگہ پر حرف علت نہ ہو۔ قانون کے مطابق، اس کتاب کے مطابق صحیح اور سالم اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں حرف علت بھی نہ ہو، جس میں حمزہ بھی نہ ہو، جس میں 2 ایک جیسے حرف بھی نہ ہو۔ البتہ یہ سب اصلی حروف کی جگہ پر۔ اچھا، اگر کسی کلمے کے ٹوٹل حروف صحیح ہیں، یعنی ان میں حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں، تو اس کو صحیح اور سالم کہتے ہیں۔ ٹھیک، مثال دے دیں۔ ضرب، ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل۔ اب یہ 3 اصلی حرف ہیں، ان میں سے کسی کی جگہ پر حمزہ بھی نہیں ہے، کسی کی جگہ پر 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے اور حرف علت بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح اور سالم اس کتاب کے مطابق۔ اچھا، اگر کسی لفظ کے اصلی حرفوں کی جگہ پر یا کسی ایک کی جگہ پر حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ کیا کہتے ہیں؟ معتل، یعنی حرف علت والا۔ ٹھیک ہے؟ معتل کی بیٹا ایک لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، پھر دوسرے لحاظ سے 5 قسمیں ہیں۔ اگر فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو معتل الفا کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے 2 نام ہو گئے، ایک نام معتل الفا اور دوسرا نام مثال۔ مثال دیں بھائی، جیسے وعدن، وعدہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ وعدن میں واو فاعل فعل ہے، عین الفعل ہے اور دال لام الفعل ہے، تو فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت واو آ گیا، نتیجے میں یہ لفظ صحیح نہیں کہلائے گا، یہ لفظ سالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ لفظ معتل کہلائے گا۔ پھر آپ سے کوئی پوچھے کون سا معتل ہے، آپ کہیں گے معتل الفا۔ بھائی معتل الفا کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے مثال۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، پھر اگر حرف علت واو ہو تو وہ کہلائے گا مثال واوی۔ اگر حرف علت یا ہو فاعل فعل کی جگہ پر، وہ کہلائے گا مثال یا۔ ٹھیک ہے؟ واوی کی مثال وعدن، یائی کی مثال یسر۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یسر، اس کا ترجمہ
نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر ترجمے میں آپ پر بوجھ پڑ جائے گا. اس کی یا فاؤل فعل ہے، سین عین الفعل ہے، را لام الفعل ہے، تو یا فاؤل فعل کی جگہ پر آ گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ معتل الفا یا مثال. کون سا مثال؟ مثال یا. اچھا، اگر عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو، آسان سے سمجھاؤں تو اگر بیچ میں، حالانکہ بیچ نہیں کہنا چاہیے، عین الفعل کی جگہ پر اگر حرف علت ہو تو اس کے بھی دو نام ہیں، معتل العین یا اجوف. دونوں میں سے کوئی ایک نام لیں گے، مطلب ایک. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ دو نام اور مطلب ایک. بھائی ہمارے صوبے کا نام سندھ ہے اور ساتھ میں مہران، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی صوبے کے نام، ٹھیک ہے. ہمارا پڑوسی جو ملک ہے اس کو ہندوستان بھی کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں، انڈیا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو برحال اگر کسی کلمے کے عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو تو اسے معتل العین یا اجوف کہا جاتا ہے. پھر اگر واو حرف علت ہوگا تو وہ اجوف واوی، اگر یا ہوگا تو وہ اجوف یائی. مثال دیں، بغیر مثال کے ہم نہیں سمجھیں گے. قول، قاف فاؤل فعل ہے، ٹھیک ہے، واو عین الفعل ہے اور لام لام الفعل ہے. اب دیکھیں عین الفعل کی جگہ پر حرف علت کون سا آ گیا بیٹا؟ واو، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مثال واو. اچھا، بیعن، بیعن میں با فاؤل فعل ہے، یا عین الفعل ہے اور عین لام الفعل ہے. یہاں پر عین الفعل کی جگہ پہ کون سا حرف علت ہے؟ یا. تو یہ اجوف یائی کہلائے گا. اچھا، اگر حرف علت لام الفعل کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل اللام کہتے ہیں اور اس کو ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے دونوں نام ہیں. پھر اگر وہ حرف علت واو ہوگا تو وہ ناقص واوی، اگر وہ یا ہوگا تو وہ بیٹا ناقص یائی. کوئی مثال دے دیں، بغیر مثال کے ہم بات نہیں سمجھنا چاہتے، ٹھیک ہے. رمیون، رمیون میں بیٹا را جو ہے کیا ہے؟ وہ فاؤل فعل ہے، میم عین الفعل ہے اور یا لام الفعل ہے، ٹھیک ہے. یہ رمیون. اور دوسری مثال دأب، کیا بیٹا؟ دأب. اب دیکھیں واو آ گیا لام الفعل کی جگہ پر. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ الف ڈائریکٹ کبھی بھی کسی لفظ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. الف کسی نہ کسی سے یا سے تبدیل ہو کے آئے گا یا واو سے تبدیل ہو کے آئے گا. جیسے قول یہ مصدر ہے، اگر اس کی ماضی بنے گی تو ہو جائے گا قال، اب وہ واو الف میں تبدیل ہو گیا. رمیون اگر اس کا فعل ماضی بنے گی تو ہو جائے گا رما، ٹھیک ہے. تو وہ آگے چل کے پڑھیں گے. ہو تو اب یہ معتل کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. معتل کی 2 اور قسمیں بھی ہیں جس کو لفیف کہا جاتا ہے. ایک لفیف مفروق، ایک لفیف مقرون. مفروق یعنی ایسا کلمہ جس میں اصلی حرف کی جگہ پر 2 حرف علت ہیں لیکن دونوں ملے ہوئے نہیں، دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے. جیسے وقیٌ، واو فاؤل فعل ہے، قاف عین الفعل، یا لام الفعل، بیچ میں کاف کا فاصلہ آ گیا. مفروق یعنی فاصلہ ڈلا ہوا، جس میں فاصلہ ڈالا گیا ہے. اور اگر دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوں تو اسے کہیں گے لفیف مقرون. مقرون یعنی ملے ہوئے. جیسے تیّن، بیٹا اس میں یا میں ڈبل یا ہے، تو طا فاؤل فعل، پہلا یا عین الفعل اور دوسرا یا جو ہے کیا ہے؟ وہ لام الفعل. بات واضح ہوئی. اچھا، جس لفظ کے اصلی حروف کی جگہ پر حمزہ ہو، بیٹا کیا ہو؟ اصلی حروف کی جگہ پر حمزہ ہو، اس کو محموز کہا جاتا ہے. پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں. اگر فاؤل فعل کی جگہ پر حمزہ ہوگا تو محموز الفا، جیسے اخذ. اگر عین الفعل کی جگہ پر حمزہ ہوگا تو وہ محموز العین، جیسے سأل. اگر لام الفعل کی جگہ پر حرف حمزہ ہوگا تو وہ محموز لام، جیسے مثلا آپ کہیں گے مرعن. کیا کہتے ہیں؟ مرعن، آخر میں جو ہے کیا وہ حمزہ ہے. محموز کی بھی وضاحت ہوگی. اگر کسی کلمے میں اصلی حروف کی جگہ پر 2 حرف ہم جنس
یعنی ایک ہی جنس کے ایک ہی جیسے ہوں تو اسے مضاعف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاعف، جس کو انگریزی کا لفظ اگر کہیں تو میں بولوں ڈبلنگ. ٹھیک ہے، جیسے مدن، یا ہم سندھی اردو میں کہتے ہیں یا علی مدد. اگر مدد کو عربی میں لے جائیں گے تو میم اس کا بیٹا کیا ہے؟ فاعل فعل، دال عین الفعل اور دوسری دال لام الفعل، تو ڈبل حرف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، تو اس کا آخر میں ایک شعر ہے، وہ انشاءاللہ آپ مجھے کل یاد کر کے بتائیں گے. صحیح اسلو مثال اسلو مضاعف لفیف و ناقص و محمود و اجمع. ابھی عبارت پڑھتے ہیں. فصل، ہر اسمی و فعلی، ہر وہ اسم اور ہر وہ فعل کے در حروف اصول و جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو و تضعیف یا تضعیف آگے بڑھ کر نہ باشد نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، ڈبلنگ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ باشد نہ ہو. آن را صحیح و سالم خوانند، اسے صحیح اور سالم کہتے ہیں. حالانکہ بیٹا یہ تعریف مناسب نہیں کی ہے، یہ سالم کی تعریف ہے. صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو. حمزے والا بھی صحیح ہے، ڈبلنگ والا بھی صحیح ہے، صرف حرف علت والا صحیح نہیں. سالم اس کو کہتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں نہ ہو. جیسے رجل، بیٹا را فاعل فعل، جیم عین الفعل اور لام لام الفعل. اس میں دیکھیں نہ کوئی حمزہ ہے، نہ کوئی حرف علت ہے اور نہ کچھ اور ہے. نصر، دو مثالیں دی ہیں. رجل اسم کی مثال ہے، نصر فعل کی مثال ہے. وہ ہر چے دروے حمزے باشد، اور ہر وہ اسم اور فعل جس میں کیا ہو؟ حمزہ ہو. ٹھیک ہے. آن را محمود خوانند، اسے محمود کہتے ہیں. میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں، خواندن پڑھنے کی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر کہنے کی معنی میں ہے. اسے محمود کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، کون؟ صرفی. کیونکہ ہماری گفتگو ان علماء کے نظریے کے بارے میں جو علم صرف جانتے ہیں. وہ ہر کے دروے تضعیف باشد، بیٹا اور ہر وہ اسم اور فعل جس میں دو حرف ہم جنس ہوں، یعنی دو حرف اصلی وے اس میں اشارہ ہے، وے یعنی اس کے، یعنی اس اسم اور فعل کے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. آن را مضاعف خوانند، اسے علم صرف والے مضاعف کہتے ہیں. جیسے مدن اور مدر. مدن بیٹا اسم کی مثال ہے اور مدر ایک ہے وہ فعل کی مثال ہے. اب دیکھیں اس میں ڈبل دال آ گیا. وہ ہر چے دروے حرف علت باشد، ہر چے کا مطلب ہے ہر وہ اسم اور ہر وہ فعل جس میں حرف علت ہو کہ وہ حرف علت جو واو و یا و الفی، وہ واو ہے، یا ہے اور الف ہے. بیٹا کون سا الف؟ وہ الف کے منقلب باشد، جو تبدیل ہو کے آیا ہو. کس سے تبدیل ہو کے آتا ہے؟ الواو و یا، واو اور یا سے. آن را معتل خوانند، حرف علت والے کو کیا کہتے ہیں؟ معتل کہتے ہیں. بس تو پھر یا نتیجہ یہ نکلا، اگر حرف علت بجائے فا بود، بود نہیں پڑھنا ہے، اگر حرف علت فا اور فعل کی جگہ پر ہو، ٹھیک، آن را معتل الفا، تو اس کو معتل الفا و اور مثال خوانند مثال کہتے ہیں. جیسے وعد اسم کی مثال ہے، وعد فعل کی مثال ہے. وہ اگر بجائے عین بود، اور اگر عین کی جگہ پر ہو کون؟ حرف علت. ٹھیک ہے. آن را معتل العین و اجوف خوانند، اسے معتل العین اور اجوف کہتے ہیں. جیسے قول قال، قول اسم کی مثال ہے اور قال کیا ہے بیٹا؟ فعل کی مثال ہے. اب قال جو ہے یہ بھی اصل میں قول تھا، پھر واو سے الف تبدیل ہو کے آیا ہے. وہ اگر بجائے لام بود، اور اگر حرف علت کس کی جگہ پر ہو؟ لام کی جگہ پر ہو. آن را معتل اللام و ناقص خوانند، تو اسے معتل اللام اور ناقص کہتے ہیں. جیسے رمیون اور رما. رمیون بیٹا اسم کی مثال، رما فعل کی مثال. ہر گاہ در معتل دو حرف علت باشد،
جب معتل لفظ میں دو حرف علت ہوں، آن را لفیف و خوانند، تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ صرف والے۔ پس اگر حرف علت بجائے فا و لام باشد، اگر حرف علت فا اور لام کی جگہ پر ہو، یعنی عین جو ہے وہ حرف صحیح ہے، وہ بیچ میں فاصلہ ہے، آن را لفیف مفروق خوانند، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق کہتے ہیں۔ جیسے وقیٌ اور وقع، وقیٌ اسم کی مثال ہے اور وقع جو ہے کیا بیٹا وہ فعل کی مثال ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وقیٌ اسم کی مثال ہے، وقع فعل کی مثال؟ بیٹا تنوین جو ہے یہ علامت ہے کس کی؟ اسم کی۔ جیسے یہ ٹوپی سندھ کی علامت ہے، گول ٹوپی سرحد کی علامت ہے، مثلا ہر صوبے کی کوئی نہ کوئی علامت ہے۔ وہ اگر بجائے عین و لام باشد، اور اگر وہ حرف علت کس کی جگہ پر ہو؟ عین اور لام کی جگہ پر، یعنی کیا؟ توجہ در، یعنی دونوں ملے ہوئے ہیں، آپس میں جدا نہیں ہیں، ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آن را لفیف مقرون خوانند، تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ دیکھیں تیّن، اس میں تنوین آ گئی، یعنی یہ اسم ہے، توا میں تنوین نہیں ہے تو ہم اس کو فعل کہیں گے۔ پس مجموع اسماء و افعال بر ہفت نو بود، ٹوٹل اسماء اور افعال کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7 قسمیں ہو گئی۔ صحیح است فی الحال ایسے پڑھیں گے، ویسے تو پڑھیں گے صحیح است و مثال است و مضاعف، و نہیں پڑھیں گے، او کی جو ہے نا ہم آواز نکالیں گے۔ صحیح ہے اور مثال ہے اور مضاعف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف، لفیف اور ناقص اور محمود اور اجوف، و احوال ہر یک از اینہا، اور ان 7 میں سے ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے احکام، ہر ایک کے قوانین در این کتاب روشن گردد، اس کتاب میں یعنی صرف میر میں واضح ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالی نے چاہا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔